اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے لیسن ہمارا ہے سورہ النساء، ان کی آیات دیکھیں گے 15 سے لے کر 18 تک۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیا نمبر 15۔ واللاتی، اور جو عورتیں، یاتین آئیں یا ارتکاب کریں، کرنا کسی چیز کا، الفاحشۃ فاحشہ یا بدکاری کا۔ فاحشہ کا ورڈ ایک براڈ ٹرم ہے اور کسی بھی بہت ہی زیادہ خراب کام کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں یہ زنا کے لیے آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو بدکاری ہی لکھیں گے۔ فحاشی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ من سے نسائکم، تمہاری عورتیں۔ فاستشہدوا، فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پس، اور آگے دیکھیں اینڈ پہ واو الف ہے۔ واو الف جب اینڈ پہ آتا ہے تو یہ پلورل کے لیے آتا ہے، تو اس سے آپ کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافی سارے لوگوں کی بات ہو رہی، 2 سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ۔ فاستشہدوا، پس گواہی لے لو، علیہن ان پر۔ ہنہ جو ہوتا ہے یہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہیں پہ تو یہ فیمنن کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے۔ اور اگر ہم پیچھے دیکھیں تو پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نسائکم، تو عورتیں تمہاری، پھر اس وجہ سے آگے علیہن ان پر۔ اربعتن 4 کی، منکم تم میں سے یا اپنے لوگوں میں سے، فَإِن پس اگر، شہدو وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو بند رکھو، ہنہ ان کو، فی میں، ہنہ یعنی کہ ان عورتوں کو، فی میں، البیوتی گھروں، حتیٰ یہاں تک کہ، یتوفاہن فوت کر دے انہیں، الموت موت، او یا یجعل نکال دے، اللہ اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ آیا نمبر 16۔ واللذانی، اور جو 2 مرد، الف نون اینڈ پہ ہے، ڈول کے لیے آتا ہے، یوزلی 2 مردوں کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو جو 2 مرد، یاتیانیہا، جیسے ہم نے یاتینا پڑھا تھا نا واللاتی پچھلی آیت کے سٹارٹ میں، تو وہی چیز ہے، وہی ورڈ ہے بالکل۔ تو یعنی کہ آئیں یا ارتکاب کریں بدکاری کا، مین مطلب یہ ہوتا ہے، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ایذا دو ان دونوں کو، فإن پھر اگر، تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں دونوں، فَأَعْرِضُوا تو پیچھا چھوڑ دو یا اعراض برتو، عنہما ان دونوں سے، انا بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن مہربان۔ آیا نمبر 17۔ انما سوائے اس کے نہیں، التوبۃ توبہ قبول کرنا، علی اوپر، اللہ اللہ کے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یعملون عین میم لام ہے شروع میں، درمیان میں، شروع میں یا ہے تو اس کا مطلب وہ، عین میم لام عمل کرنے کو کہتے ہیں، تو عمل کوئی چیز کرنا، اور واو نون پلورل کے لیے ہے، تو یعملون وہ کر لیتے ہیں، السوء برائی، بجہالۃ نادانی سے، یہ جہالت میں،
ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں من سے قریب جلد فاولئک پس ایسے ہی لوگ یتوبو مہربانی کرتا ہے اللہ علیہم ان پر وکانا اور ہے اللہ علیمن سب کچھ جاننے والا حکیمن حکمت والا۔ آیہ نمبر 18 وَلَيْسَتِ اور نہیں ہے التوبۃ توبہ للذین لیے ایسے لوگوں کی یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے کام حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہوتی ہے احدہم احدہ کسی ایک ہم ان میں سے الموت موت قالا تو کہے انی بے شک میں نے تبتو توبہ کی الآن اب ولا اور نہ الذین ان لوگوں کی جو یموتون مرتے ہیں و اور ہم یہاں پر آپ اس کے معنی واو کے اور بھی کر سکتے ہیں اور حالانکہ بھی کر سکتے ہیں وہم اور یا حالانکہ وہ کفارن کافر ہیں اولئک ایسے ہی لوگ اعتدنا تیار کیا نون الف اینڈ پہ ہے ہم نے لہم لیے ان کے عذابن عذاب علیما دردناک۔ چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء آیہ نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور تجویز مقرر کر دے ان کے لیے۔ فاحشہ کا ورڈ جو ہے یہ فحش سے نکلا ہے۔ فحش کہتے ہیں کہ ہر بات اور ہر کام میں سے جو گندی چیز ہو، یعنی کہ کہنے میں بھی کرنے میں بھی ہر چیز میں جو گندی خراب چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں فاحشہ، فحش جو ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد زنا کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں یہ لفظ بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوز کیا ہے، اور یہ ایسی برائی ہوتی ہے کہ جو آپ کو عقل سے بھی نظر آتی ہے اور آپ کو شریعت سے بھی نظر آتی ہے۔ شریعت سے مطلب یہ کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بھی بتایا ہے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہ بھی بتائے تو سٹل آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کی بات ہے بہت بڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ ہم نے شروع کی اور ہم نے جیسے نام ہی اس کا دیکھا تھا کہ سورہ نساء، عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب تک ہم جو بھی دیکھتے آئے آپ نے دیکھا کہ سب کچھ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بتایا عورتوں کے لیے کہ ان عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے وراثت کا دیکھا کہ پہلے عورتوں کو اور بچوں کو بھی بعض اوقات ان کو جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں، تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں، اور یہ سارا کچھ اس کے بعد اب یہاں پر پھر عورتوں کی بات آ رہی ہے کہ اگر عورتیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی عورت غلط راستے پر چل نکلتی ہے، تو اس کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورتیں ایسا کام شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ اب سٹارٹ میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کہ جو آپ کی عورتیں ہیں کمیونٹی کی، آپ کے گھر میں جو بھی عورتیں ہیں، تو ان میں
کون کون سی آ جاتی ہیں؟ سب عورتیں آ جاتی ہیں، اس میں سنگل عورتیں بھی آ جاتی ہیں، میرڈ بھی آ جاتی ہیں، ویڈوڈ آ جاتی ہیں، پھر ڈیورسڈ آ جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ بچوں والی، بغیر بچوں والی، سب عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ صرف اتنی سی بات کہہ کر یہاں پر ساری عورتوں کا کیا مینشن کر دیا کہ وہ تمہاری عورتوں میں سے جو بھی کوئی بدکاری کرے گا یا بے حیائی کا کام کرے گا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو فرض کریں کسی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کوئی عورت ہے وہ ایسا غلط کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے لیے جا کے ادھر ادھر باتیں نہیں کرتے رہیں گے کہ آپ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے نا بعض اوقات کسی کے بارے میں تم کیا کرتے ہیں، گاسپ شروع ہو جاتے ہیں، ادھر بات کر ادھر بات کر، اس کو بتا اس کو بتا، بعض اوقات آپ کو پوری بات کنفرم پتہ بھی نہیں ہوتی، بس آپ نے چونکہ کسی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو آپ نے اسوم کر لیا کہ شاید انہوں نے اکٹھے بیٹھے تھے تو انہوں نے کچھ ایسا بھی کام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر آپ کو ایسا معلوم ہو تو آپ نے اپنے ہی لوگوں میں سے 4 گواہ لے کر آنے ہیں، اور یہ 4 گواہ جو ہوں گے یہ گواہی ضروری ہے کسی کے زنا کے ثبوت کے لیے، کہ اگر آپ کسی پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، آپ کو 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ 4 گواہ جو ہیں یہ ایمان والے لوگ ہونے چاہیے، اہل ایمان۔ یہ ایسے نہیں کہ آپ کسی نان مسلم کو پکڑ لیں ساتھ میں کہ چلو اس کی بھی گواہی اندر ڈلاتے ہیں، تو یہ اہل ایمان ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، بالغ ہونے چاہیے، اور ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جس کی اپنی ریپوٹیشن بری ہے جھوٹ بولنے میں، اس کا ہر بندہ اس کو پہچانتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے میں نام ہے اس کا، یا ویسے ہی غلط غلط باتیں کرنے میں ادھر کی بات ادھر لگانا، تو اس طرح کے لوگوں کی بھی آپ گواہی نہیں لیں گے۔ ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے بندہ، تو تاکہ جس پہ سب لوگ ٹرسٹ کریں۔ تو یہ جب یہ سارے کرائٹیریا فل ہوتے ہیں اور پھر آپ کو وہ 4 مرد ملیں تو پھر آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ 4 مردوں کی جو گواہی ہے، تو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں لون کا، کسی سے لین دین کی بات ہوتی تو اس میں جب کہا کہ اس کو لکھ لو، آپ جو بھی کسی سے مال کا لین دین کریں گے تو آپ لکھیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کتنے مردوں کی گواہی ضرورت تھی؟ چاہیے تھی 2 مردوں کی، 2 مرد آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر سم ٹائم ایسی سچویشن ہو کہ آپ کے پاس 2 مرد نہ ہوں، ایک ہی مرد ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ دوسرے مرد کی جگہ پر 2 عورتوں کی گواہی لے لیں گے آپ، تو 3 آپ کے پاس ٹوٹل ہو جائیں گے۔ اب اگر یہاں پر بھی کوئی یہ کہے کہ 4 مردوں کی گواہی ہے لیکن اب 4 مرد اویلیبل نہیں ہیں، تو کیا پھر ہم ہر مرد کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ صرف لین دین کے معاملات میں تھا، یہاں پر جو اللہ کی حدود کے معاملات ہیں ان میں یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات بتا کر یہ کتنی ایک طرح سے ناممکن ہی بات بن گئی کہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر کہیں پہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہو گناہ والا کہ آپ کو 4 گواہ بھی مل جائیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہو۔ بہت ناممکن سی بات ہے نا کہ ایک آدھ تو چلے ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا، لیکن 4 مردوں کا اکٹھے ایٹ اے ٹائم اس کو دیکھنا مشکل ہے نا، یہ کہ کیسے ہوگا یہ پاسبل۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اس لیے اس طرح سے اس کے لیے کیا ہے تاکہ ایک تو لوگوں کے متعلق جھوٹی باتیں نہ گھڑی جائیں، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کو پھنسانے کے لیے بھی ایسے کام کر دیتے ہیں، الزام لگانے کے لیے بھی کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، تو ایک ہی بندہ اٹھ کے اگر کہہ دے تو آپ اس کی گواہی نہیں لے سکتے۔ تو اتنا کہ اتنے لوگ اکٹھے دیکھیں گے تو پھر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کی عزت عزیز ہے، کہ آپ کسی کو بھی کسی کی بھی اٹھا کے بات یا کوئی گناہ کی بات، برائی کی بات کو باہر ایڈورٹائز نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جب آپ نے فرض کریں کسی کے اگینسٹ آپ نے اس چیز کا ارادہ کر ہی لیا کہ مجھے اس کو پروف کرنا ہے یہ چیز کہ اس نے زنا کا کام کیا ہے، اب آپ نے 4 لوگ اکٹھے کر لیے، اب یہ 4 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو باقاعدہ،
کیونکہ جب آپ اس کو ٹیسٹیفائی کریں گے کسی قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے، تو جب آپ وہاں پر بتائیں گے تو آپ کو یہ بات کلیئرلی بتانی پڑے گی کہ آپ نے کیا دیکھا، کس طرح سے دیکھا. اور جب 4 لوگ یہی بات کریں گے تو پھر اس کے اوپر حد ثابت ہوگی، زانی کے اوپر یا زانیہ کے اوپر. اگر اب فرض کریں کہ 4 گواہوں میں سے ایک بھی گواہ جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ نکل گیا کہ میں نے نہیں دیکھا یا میں نہیں اس میں انوالو ہونا چاہتا، اب وہ آپ کورٹ میں کیس تو لے گئے، اب وہ 4 بندے تھے، کیس لے گئے، ایک نے ودڈرال کر لیا یا ایک بندہ اینڈ ٹائم پہ نکل گیا. اب کیا ہوگا کہ وہ جو 3 جو رہ گئے ہیں، اب وہ 3 نے بے شک دیکھا بھی ہو لیکن چونکہ وہ 4 کا نمبر پورا نہیں ہوا، تو اب بجائے یہ کہ وہ کسی کو ایکیوز کرنے کے لیے گئے تھے، اب الٹا ان کے اوپر حد لگ جائے گی، ان 3 آدمیوں پہ حد لگ جائے گی کیونکہ انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا زنا کا، اور جبکہ ان کے پاس 4 گواہ موجود نہیں تھے. اب اس ہر ایک گواہ کو 80 کوڑے لگیں گے. یاد ہوگا نا سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کو ایکیوز کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کسی پر، اور آپ کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتا اس کا، تو اگر آپ نے تہمت لگائی اور آپ کے پاس گواہ نہیں تھا، پھر اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تو اب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ ایٹ اے ٹائم پریزنٹ ہوں. تو ایک طرح سے آپ کسی کو پھنسانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں آپ کرنے جا رہے ہیں، تو بعض اوقات انسان خود بھی پھنس سکتا ہے اس میں. تو تب تک ایسی بات آگے نہیں کسی کے ساتھ کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس 4 لوگوں کی گواہی موجود نہ ہو. اب یہ تو تھا کہ گواہوں کا بیان، کہ گواہوں کے معاملے میں اب کیا کرنا. فرض کریں کہ 4 مرد مل بھی گئے اور وہ زنا ثابت ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 4 مردوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ سارا کچھ، اب ایسی عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے گا، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، گھر میں قید رکھیں گے اس کو. باہر کیوں نہیں جانے دیا جائے گا؟ اس لیے کیونکہ اگر وہ عورت زانیہ ہے، اگر زانیہ مین ایک کہ پراسٹیٹیوٹ ٹائپ عورت ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے ریلیشن ہے ڈفرینٹ مردوں کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ بھی باہر ناجائز اس کا تعلق ہے، تو جب آپ اس کو باہر نکلے گی تو پھر وہ کام کرے گی جا کے، تو اس کو گھر میں رکھیں اور تب تک اس کو قید اندر رکھا جائے گا جب تک کہ 2 کام نہ ہو جائیں. ایک تو یہ کہ اسے موت آ جائے نیچرلی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم اتار دیں. تو ان ایدر کیس آپ نے دونوں صورتوں میں جو بھی ہے، بہرحال پہلا کام تو یہ کہ اس عورت کو آپ نے گھر میں قید کر دینا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ باہر نہ جانے دیا جائے اسے، کہ اس کا مطلب کہ عورتیں باہر جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت کو، کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتی عورتیں، بس آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، جو کام کرنا ہے آپ بتائیں، کوئی دوسرا آپ کو کر دے، آپ کا الاؤڈ نہیں ہے گھر سے نکلنا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اس کا مطلب کہ عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں اپنے ضرورت کے کاموں کے لیے، آپ کو جانا پڑتا ہے. تبھی تو پھر یہاں پہ لکھا ہے نا کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جائے، اس کو باہر نہ جانے دیا جائے. اب وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ موت آ جائے، وہ تو چلے انتظار کرے گی بیٹھ کے اپنی موت کا، باہر تو جا نہیں سکتی تو گھر میں ہی مر جائے گی جب اس کی موت آئے گی. تو اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جب شروع میں یہی طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے بتایا، تو یہی طریقے پہ مسلمان جو تھے وہ چلتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل ایک حکم نازل کر دیا، اور وہ حکم جو نازل ہوا تھا وہ بھی سورہ نور میں ہی آیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا پھر کہ زانی اور زانیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا وہاں پہ بتا دی. اور وہ کیا تھی کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ، اگر کوئی شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو رجم کر دینا. رجم کر دینا یعنی کہ سٹون ٹو ڈیتھ. اور اگر یہی کام
غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کرتی ہے تو پھر ان کو کوڑے لگیں گے، یعنی کہ لیشز۔ اور یہ سورہ نور کی آیہ نمبر 2 میں ہے جو بتایا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، یعنی کہ جو ہم نے پہلے پیچھے دیکھا تھا نا ابھی، کہ ان کو گھر میں قید کر دیا جائے اور تب تک جب تک کہ موت نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نہ نازل کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث کے ذریعے جو بات بتائی کہ آپ نے اس طرح سے اب کرنا ہے۔ اور وہ حکم کیا تھا؟ جو سیکنڈ حکم جو اس کے متبادل جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 لیشز لگائی جائیں گی، اور یہ لگانے کے بعد ان کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں گی تو پھر ان کے لیے 100 کوڑے، 100 لیشز، اور ان کو سٹون ٹو ڈیتھ نہیں کریں گے بلکہ ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیں گے، یعنی کہ ملک سے نکال دیں گے، اس ایریے سے ان کو موو کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ مرد عورت تو دونوں ہی خراب ہیں، 2 لوگوں سے مل کے زنا ہوتا ہے نا، اکیلا تو نہیں کوئی کرتا، تو وہ دونوں کا ہی وہاں سے نکال دینا بہتر ہے تاکہ وہ والی سوسائٹی کم از کم اس گند سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے جب وہ وہیں پہ ہی رہتے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ مار کھا لی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے بعد پھر سے وہ اسی کام پہ ہو جائیں، تو ان کو 1 سال کی جلا وطنی ہے کہ 1 سال کے لیے آپ ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اور مطلب اس سے کیا ہے، مقصود اس سے کیا ہے، جلا وطن کرنا، اس جگہ سے نکال دینا تاکہ وہ مزید فحاشی وہاں پر نہ پھیلے۔ زنا جو ہے نا یہ ہمارے دین میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے زنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برا راستہ کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے وقت ایمان بھی نکل جاتا ہے انسان کے اندر سے، اور یہ زنا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے، کہ جہاں پہ بھی زنا کیا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو پھر انہوں نے اپنے نفسوں پہ اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ کہ جس بستی میں زنا اور سود ہونا شروع ہو جائے، عام ہو جائے، تو ایسا ہی ہے کہ پھر اب اللہ کا عذاب تو آیا ہی آیا، کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زنا پھیل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں زانیوں کی سزا بھی دکھائی گئی، اور وہ کیا تھی کہ ایک تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں دکھائی گئیں، اور بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کار ہیں، زنا کرتے تھے یہ لوگ۔ اسی وجہ سے ہمارے دین کے اندر مردوں اور عورتوں کو ایک لمٹ بتائی گئی ہے، ہماری باؤنڈریز ہیں، ایک لمٹس ہیں، تاکہ زنا کا کوئی چانس بھی نہ بن سکے۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ لمٹس کیا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بتا دیں یہ بھی سورہ نور سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سورہ نور از اے ویری امپورٹنٹ سورہ، اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں۔ سورہ نور کے اندر ایٹیکیٹس ہیں، کسی کے گھر جانے کے ایٹیکیٹس ہیں، کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں آپ کو کس طریقے سے جانا چاہیے، کس طریقے سے آپ کو گھر میں انٹر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو زنا سے بچا سکتے ہیں،
اور تھوڑا سا یہاں پر ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں. تو وہ جو لمٹس مردوں کی اور عورتوں کی بتائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک عورتوں کے لیے خاص طور پہ زینت کو منع کیا گیا ہے کہ عورت اپنی زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلے. زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، آپ زینت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی زینت نامحرم مرد نہ دیکھیں، یہ لمٹ ہے. آپ اپنے گھر میں جتنا مرضی تیار ہو کے بیٹھیں، جیولری پہنیں، میک اپ کریں، جو مرضی کریں، آپ بہترین سے بہترین کپڑا پہنیں، آپ کو بال بھی کور کرنے کی ضرورت نہیں، ایز لانگ ایز آپ کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلیں گی تو باہر تو محرم نہیں ہوتے سب لوگ جو ہیں. آپ کہیں اسٹور پہ جا رہی ہیں، آپ کہیں گیدرنگ میں جا رہی ہیں، کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، شادی پر جا رہی ہیں، تو وہاں پر تو محرم لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس، سارے نامحرم ہوں گے. تو ایسے مردوں کے سامنے آپ اپنی زینت نہیں دکھا سکتی، یہ منع ہے. دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. جب بھی آپ باہر پبلک پلیس میں جائیں، کہیں آپ ایسی گیدرنگ میں جائیں جیسے شادی ہے، اور یا کہیں پہ بھی آپ کا آمنا سامنا آپ کا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جہاں پہ آپ کے سامنے کافی لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. ایسے بالکل پٹر پٹر جیسے ہوتا ہے نا، آنکھیں اوپر کر کے ہر آتے جاتے کو دیکھ رہے ہیں. عورتیں بیٹھی ہیں تو عورت بیٹھی ہے تو ہر آتے جاتے مرد کو دیکھ رہی ہے، جو آ رہا ہے اس کو دیکھ رہی. اسی طرح مرد بیٹھے ہیں. کچھ آدمیوں کی بھی آپ نے دیکھا عادت ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی عورت گزرے گی اس کو ہیڈ ٹو ٹو اوپر سے نیچے تک جائزہ لیں گے، دیکھتے جائیں گے، پھر گھورتے جاتے ہیں. وہ چلی بھی جائے گی، اس کو پیچھے سے بھی گھورتے جائیں گے. یہ چیز منع ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نظر جو آپ کی کسی پر پڑتی ہے وہ اس کی پوچھ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. عورت کی نظر مرد پہ پڑ جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب ہم بلائنڈ تو نہیں ہے نا، آنکھیں بھی نہیں بند. جب آپ گزریں گے، کہیں سے جا رہے ہوں گے، آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں مال میں ہیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، تو ظاہر آپ کی آئیز تو بند نہیں ہوں گی نا، تو آپ کی اچانک نظر پڑ جائے گی. تو وہ جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ معاف ہے. لیکن اگر آپ نے دوسری نظر اس پہ ڈال دی تو وہ نظر ہے جس کا پوچھا جائے گا. اب وہ چاہے یہ کام اگر مرد بھی کرتا ہے کہ کوئی عورت گزری ہے اور ایک دم سے اس کی نظر پڑی، پہلی نظر کی معاف ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ اس عورت کو دیکھا کہ نہیں خوبصورت لگ رہی ہے، عورت پیاری ہے، آپ نے دوبارہ نظر ڈالی ہے، وہ نظر آپ کی معاف نہیں ہے. اس کے بارے میں پھر آپ سے حساب ہوگا اس چیز کا. تو یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پہ، لڑکیوں کو بھی ضرور بتانی چاہیے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور یہی چیز اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ باہر ہی جائیں گے تو ہوگا. سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں نامحرم مردوں کی تصویریں آ رہی ہیں. کوئی پکچر آپ نے دیکھ لی، کہیں پہ بھی کوئی پوسٹرز ہوتے ہیں ایسے، دیکھیے پہلی نظر پڑ گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اب دوسری نظر، کیونکہ دوسری نظر انسان جان بوجھ کر ڈالتا ہے، پہلی تو جان بوجھ کے نہیں ڈالی جاتی، وہ اتفاقاً پڑ جاتی. دوسری نظر آپ انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو سیکنڈ ٹائم آپ نے اس کو مڑ کے دیکھا وہ گناہ ہے، اور وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. پھر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک تو میں نے کہا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہے. نگاہوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر وانڈر ہونے سے بچائیں. کہ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بس اب آپ کہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں تو اب آپ نے ہر آتے جاتے کو دیکھنا ہے بس، کیونکہ اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو یہ کام آپ کرتے جائیں، بس جو آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں. ہر ایک کے لیے یہی اپنی حفاظت کریں نگاہوں کی. پھر اسی طرح جب آپ فون پہ کوئی چیز آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی چیز کو نہ سرچ کرنے لگ جائیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی غلط ویب سائٹس ایسی ہیں یا کوئی ایک دم سے آپ کو کوئی امیج ایسا نظر آ گیا کہ جس نے پراپرلی ڈریسنگ نہیں کی ہوئی تھی، تو
ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے نگاہوں کی حفاظت، کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، کہ ہر گناہ میں ہم نے نہیں پڑنا کہ ہر چیز کو دیکھنا ہے، جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. جسٹ اگنور. کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے کہ نہیں، اگر میں نے ایک نظر بھی ڈالی اس پہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پھر کہاں سے کہاں یہ راستہ نکل جاتا ہے. نہیں، میں نے دیکھنا ہی نہیں، مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور مجھے سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا چیز دیکھنی ہے. اور اس میں کیا چیز آتی ہے باؤنڈریز کے اندر، کہ آپ نے کسی نامحرم سے نہیں ملنا اکیلے میں، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے. آدمیوں کے لیے بھی اسی طرح ہی عورت نامحرم ہوتی ہیں جیسے عورتوں کے لیے مرد نامحرم ہوتے ہیں. تو چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے منع ہے کہ وہ کسی بھی عورت یا مرد کے ساتھ اکیلے میں نہیں مل سکتے. اور ایسے جگہوں پہ کہیں اگر آپ نے ملنا ہے کسی عورت کے ساتھ، آپ کو کوئی کام بھی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے عورت کا. تو نامحرم کے بغیر تنہا ملنے سے منع کیا گیا، تنہائی میں. پھر ایسا بھی آپ نہیں کر سکتے، جیسے کچھ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرتی ہیں بڑی لچھے دار باتیں، ایسی باتیں کہ جو مردوں کو لبھانے کے لیے ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزوں سے بھی منع کیا گیا کہ آپ نے ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جو آپ کی گفتگو کی وجہ سے کوئی مرد جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں بھی منع ہیں. آپ نے اگر کسی آدمی سے بات کرنی ہے تو آپ کی بات ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، اور اس میں آپ نے بہت بنا کر بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں کوئی بات آپ کے لیے آئے. اور تھوڑا سا فرم ہونا چاہیے آپ کا سٹائل بات کرنے کا، ٹو دا پوائنٹ ہو. اور اس طرح کی چیزیں کہ دوسرے مرد کو بالکل بھی ایسا اشارہ نہ ملے کہ آپ تھوڑا سا مائل ہو رہی ہیں، تھوڑی سی آپ اس کو سپیس دے رہی ہیں. تو یہ چیزیں بھی منع ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اور کیا چیز ہے؟ مکس گیدرنگ، کہ ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ مرد عورتیں اکٹھی ہوں گے. شادیاں ہو رہی ہیں تو شادی پہ دیکھیں ہم اپنے بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، فل میک اپ میں عورتیں جاتی ہیں، پوری جیولری سج دھج کر جاتی ہیں. اور اگر آپ ایسی جگہ پر جا رہی ہیں کہ جہاں پہ مرد بھی اکٹھے عورتیں بھی اکٹھی ایک ہی جگہ پہ، اب آپ سوچیں کہ کتنے مرد ہیں جن کی نظریں آپ پر اٹھیں گی، کتنے مرد ایسے بھی ہوں گے یا کوئی ان میں سے ایسا ہو کہ جس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بیڈ فیلنگز آئیں. تو آپ کو گناہ ہو گیا. پھر پرفیوم لگا کے جانا باہر، اتنے تیز قسم کے پرفیوم لگا کے باہر، مردوں میں خاص طور پہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ باہر مرد بھی ہوں گے تو وہ آپ لگا کے جائیں. اس کے بارے میں تو بہت سخت احادیث بھی ہیں. اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ نکال کے عورتوں کا نکلنا خوشبو لگا کر باہر، کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اسمیل جو ہوتی ہے نا، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ایک میوزک کا بہت اثر ہوتا ہے اور ایک خوشبو کا بہت ہوتا ہے. جب بھی دیکھیں کسی نے لگائی ہو، کوئی عورت گزرتی ہے تو غیر ارادی طور پہ، ضروری نہیں کہ آپ جان بوجھ کے کریں، ایک دم نظر اٹھتی ہے کہ کون ہے جس نے یہ لگائی ہے، بڑی پیاری خوشبو، بہت اچھی. اور بندہ پیچھے پیچھے تک دیکھتا جاتا ہے اس کو کہ کون ہے جس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو خوشبو لگانا یہ چیزیں جو ہیں منع ہیں. اور مکس گیدرنگ کا جیسے بتایا تھا کہ اگر اول تو ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو، کیونکہ یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ کو مجبوراً جانا پڑ بھی جائے تو پھر آپ اپنی زینت وہاں نہیں دکھا سکتی. آپ کو پھر یہ بھی ہے کہ آپ جتنی سادگی سے وہاں پر جائیں، کہ آپ نے میک اپ نہ کیا ہو، سادہ ہوں، اور یا پھر یہ کہ پراپر آپ نے پردہ کیا ہو. ادروائز مکس گیدرنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو کرنے سے انسان ایسی چیزوں سے بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل میں کیا بتایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زنا مت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ زنا کرنا تو بہت بات کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ ساری چیزیں جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں سے سبق لے سکیں اور ان پر عمل بھی کر سکیں. آیا نمبر 16، اور تم میں سے
جو دو مرد اس کام کو کریں تو انہیں ایذا دو، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللذانی، یہ ورڈ جو یہاں پر آیا نا، یہ ڈول کے لیے آتا ہے، تسنیہ کے لیے، دو کے لیے آتا ہے، اور خاص طور پہ یہ دو مردوں کے لیے آتا ہے۔ اب اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد ایک مرد اور عورت کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو مین اس سے جو آتا ہے نا، جو زیادہ یہاں پر ایک صحیح بیٹھتا ہے، جو زیادہ جس کے بارے میں اسکالرز نے کہا کہ وہ دو مردوں کا آپس میں تعلق قائم کرنا، گیز جیسے ہوتے ہیں نا۔ اب آپ تو دیکھیں یہاں پر تو بہت ایک کامن ہو چکی ہے یہ چیز، الاؤڈ بھی ہے، اب تو شادیاں بھی الاؤڈ ہیں ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی، ہمارے نسلوں کو بھی آنے والی۔ تو عملے قوم لوط جو تھا اس کے بارے میں بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور یہ بھی جو تھی ان کی سزا، یہ ارلی والی جو پنشمنٹس تھیں ان میں سے تھی، یعنی کہ ابتدائی سزاؤں میں سے یہ تھی کہ ان کے ساتھ آپ ان کو ایذا دیں۔ اور وہ کیا تھا، ایذا کیا تھی، کس طریقے سے ایذا دیں، کہ یعنی کہ مار پیٹ کر کے، ان کو آپ برا بھلا کہہ کے، ان کو ملامت کر کے، ان کو احساس دلائیں اس چیز کا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں بہت غلط کام ہے۔ تو ملامت کیا ہوتی کہ ان کو شرم دلانا، غیرت دلانا، ان کو اس چیز کے بارے میں بتانا کہ یہ بہت غلط کام ہے جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ان کو جسمانی اور ذہنی ایک طرح سے ٹارچر کرنا ان کو، تاکہ وہ کسی طرح اس برائی سے ہٹ جائیں۔ اور ان کو پھر آپ نے برے کاموں پر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے، ملامت کی، برا بھلا کہہ دیا، پھر اس کے بعد مار پیٹ کی بھی اس میں اجازت ہے کہ آپ ان کو مار پیٹ کر کے بھی آپ ان کو کسی طرح ہٹانے سے اس راستے سے آپ کر سکتے ہیں، تاکہ کسی طرح یہ فحش کام جو ہے یہ رک جائے۔ اب اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں آر دلا کر، آر یعنی کہ انہیں غیرت دلا کر، انہیں اس چیز کی ملامت کر کے پھر انہیں جوتوں سے مار کر ایذا دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ارلی پنشمنٹس تھیں ان میں سے یہ سزا تھی، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور پھر زنا کا حکم آ گیا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اگر یہ اس سے مراد ہم لیں مرد اور عورت کا، تو پھر مرد اور عورت کے لیے وہی سزا ہوگی جو 100 کوڑوں کی سزا تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈپینڈنگ آن کہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے، پھر اس کے مطابق ان کا ہوگا۔ لیکن جو گیز ہیں، جو دو مرد آپس میں یہ کام کرتے ہیں، جو قوم لوط جو کام کرتی تھی، جو لوگ کام کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اتنا برا کام ہے کہ اس طرح کے لوگ تو اگر رہیں گے بھی سوسائٹی میں تو وہ ہر طرف تباہی ہی مچائیں گے۔ اور یہ وہ ہے ایسی قوم کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر کسی قوم کے اوپر جو سخت ترین عذاب آیا ہے نا تو وہ قوم لوط پہ تھا۔ اس سے بڑا سزا، اس سے بڑی پنشمنٹ، اس سے بڑا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جتنا بڑا ان کے اوپر آیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں کتنا برا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے یہ۔ اور یہ والی چیز میں جو دو مرد آپس میں غلط تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے اندر پھر یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا، صرف اس کے اندر کنڈیشن ایک کیا ہے کہ عاقل ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی بالغ ہی نہیں ہے، ابھی پیوبرٹی میں ہی نہیں پہنچا، تو اس وقت تک تو ان کے قلم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لکھ نہیں رہے ہوتے، تو اس کا بالغ ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ عاقل مین عقل والا، کہ اس کو اتنی سینس بھی ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے،
ایک ہوتے ہیں نا کہ انسین ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ ان کو تو عقل ہی نہیں بالکل بھی، ان کا دماغ اتنے لیول پہ ہی نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، تو ان کا عاقل ہونا، یہ دو شرطیں جب میٹ کر جاتی ہیں تو پھر حد قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیں کہ اب ہم دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور یہ عہد کریں کہ ہم اس کام کو دوبارہ کبھی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، تو ان سے اعراض برتو، ان کا پیچھا چھوڑ دو، پیچھے نہ پڑ جاؤ، ان کے پیچھے نہ لگے رہو کہ بس اب انہوں نے تو چھوڑ دیا، انہوں نے اصلاح بھی کر لی، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو جائیں، اب وہ صحیح راستے پر آ گئے ہیں، لیکن آپ نہیں چھوڑتے پیچھا ان کا، آپ جہاں بھی ان کو دیکھتے ہیں ان کو وہی پرانی باتوں پہ ان کو ٹونٹ کرنا، ان کو بار بار طنز کرنا، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس چیز سے توبہ کر چکے ہیں اور وہ اب اس کام میں دوبارہ نہیں ہیں، تو پھر کبھی بھی پرانی باتوں کو دوبارہ آگے لے کر نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی ان کے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بتا رہے ہیں کہ انسان کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہمیشہ آپ کو اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ آیا نمبر 17، بے شک اللہ کے ذمے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، یہاں پر جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو لا علمی میں گناہ کر لیں۔ تو دو شرائط یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، دو کنڈیشنز کہہ لیں کہ توبہ کی قبولیت کی دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ نادانی میں، جہالت میں یا ان انٹینشنلی کیا گیا ہو، ایسا گناہ جو آپ نے غیر ارادی طور پہ آپ سے ہو گیا، یا ایسے ٹائم میں ہوا کہ جب آپ کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، جہالت تھی کہ جب ہمیں علم نہیں تھا، اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، تو بعض اوقات انسان کر جاتا۔ اب دیکھیں، ہمیں غیبت کے بارے میں ہی دیکھ لیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں نا، تو بیک بائٹنگ ہمیں جب سے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہوش سنبھالا ہے، آپ دیکھیں کہ سنتے ہی آ رہے ہیں اپنے ارد گرد، ہم بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سن رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات ہے، تو کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، احادیث کا علم آیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ غیبت تو کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، یہ معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے، جیسے آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے میجر سنز ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک آپ خود اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ایک ایک اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا تھا، اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا۔ تو ان کے لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ تو غیبت کا جیسے ہمیں نہیں پتہ تھا، تو بہت سے کام ایسے بعض اوقات ہو جاتے ہیں جس کا انسان کو جب پتہ نہیں ہوتا تو ہم ایک نارم بنا ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، دیکھیں کتنا ایک عام سی بات ہو گئی ہوئی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن زنا کر سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ ہمارے لیے کتنی معمولی بات ہے۔ اگر ہم ویسے ڈائریکٹ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ ایک طریقہ بنا لیا کہ ہم مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں،
پھر مذاق مذاق میں کتنے جھوٹ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو مذاق ہی کر رہی تھی، میں نے تو جسٹ مذاق ہی کیا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی، کرتے ہیں نا ایسی باتیں، کتنی مذاق میں کر جاتی ہیں، یہ ساری باتیں بھی جھوٹ ہیں. تو ان سے بھی بچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات فون پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کسی کو، یا ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو ہے ہی نہیں، بزی ہیں، وہ تو سو رہے ہیں، جبکہ وہ آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ساری جھوٹ میں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جب تک نہیں پتہ تھا تب تو چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے، لیکن جیسے ہی علم آتا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں. کہ علم آیا تو ہمیں پتہ چلا نا. تو اس طریقے سے جو کام آپ کے گناہ ایسے تھے جو جہالت میں کر لیے آپ نے، اگنورینس نے آپ نے کیے، اس ٹائم کے کیے ہوئے گناہ، ان کی پھر آپ جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. تو دوسری کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے وہ جب گناہ کر لے تو پھر وہ اس کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے. تو یہ دو کنڈیشنز ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ذمہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو یہ دو کام کریں گے. تو اگر ہم میں سے بھی کسی سے ایون علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہم سے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے تو یہ کہ آپ کو فوری اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں نے میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ بیک بائٹنگ بھی آپ دیکھیں اکثر ہوتا ہے، بے شک ہمیں کتنا بھی پتہ ہو لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اگر فوری احساس ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذمہ ہے پھر ان کی توبہ قبول کرنا. تو آپ کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں سلپ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ میں پھر سے یہ گناہ کر بیٹھی، اللہ تعالیٰ آپ میری توبہ قبول کر لیں. آیا نمبر 18. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو پھر کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو آیا نمبر 17 اور 18 جو ہیں یہ دونوں توبہ سے ریلیٹڈ ہیں. اور پچھلے میں تو ہم نے دیکھ لیا دو کنڈیشن جو تھی، یہاں پر بھی ہمیں اب دو کنڈیشنز کہہ لیں یا آپ دو طرح کے لوگوں کا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے. جو اس طرح کے دو لوگ ہیں، ایک تو وہ جو برے کام کرتے ہیں، یعنی کہ برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ کرنے والے نہیں، جو کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب ان کو جیسے ہی نظر آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، اب ان کو ظاہر پتہ چل جاتا ہے نا، انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے کہ بس کسی بھی ٹائم جا سکتا ہوں، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا بس. اور اس وقت کیا کرتے ہیں پھر وہ جلدی جلدی توبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو میں نے گناہ کیے تھے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. یعنی کہ ساری زندگی عیاشی بھی کی آپ نے، مزے بھی کیے، اور جب موت کا وقت آ گیا تو اس وقت آپ نے جلدی جلدی توبہ قبول کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں، اللہ میری توبہ قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر توبہ نہیں ہے. اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، کہ جو کفر کی حالت میں ہی تھے، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے موقع ہی نہیں ملا کہ کبھی وہ اس کی اللہ سے توبہ بھی کرتے. تو اور دوسرا جب مسلمان ہی نہیں ہے ظاہر ہے تو توبہ تو وہ جتنا مرضی کریں تو وہ تو قبول نہیں ہوگی ان کی، اگر وہ ویسے ہی حالت کفر کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب تو خود دردناک ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس میں درد تو ہوتی ہے نا. آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو درد ہوتی، پین ہوتی ہے، پھر آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو کتنا پین فل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ خالی کہ ان کے لیے عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب. تو اس کا مطلب کہ دس از سم تھنگ آن ٹاپ آف دیٹ، کہ وہ جو ایک پنشمنٹ ہوگی، ایک عذاب جو ہوگا اس میں تو تکلیف ایک ہوئے گی ہی اس کی اپنی، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور ایکسٹرا کر کے بتایا کہ دردناک، یعنی کہ عذاب علیم، علیم درد والا.
تو یعنی کہ یہ کچھ ایسا بھی اس میں ہوگا کہ جس سے وہ پین جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو جائے گی. وہ کس طرح سے ہوگی واللہ عالم، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ دردناک عذاب ہوگا، تو عذاب کے آن ٹاپ آف کچھ اور بھی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ پین جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا، اس کے بارے میں نا ایک حدیث بھی ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ جب آدمی کو موت آتی ہے تو وہ پھر اس وقت کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس وقت اب. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہو جائے. نزع کا عالم یعنی کہ جان کنی کا وقت، جب انسان کی جان نکلنے کا، ڈیتھ بیڈ پہ وہ ہوتا ہے، جان نکلنے کا پروسیس ہوتا ہے سارا، اور وہ موت کے آثار دیکھ لے کہ اب اس کو شور ہو جائے کہ بس میرا وقت آ گیا ہے، اب میں تو جانے لگا ہوں، اور اس کو فرشتے بھی نظر آنے لگ جائیں، روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں. تو جیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے نا معاملہ، اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، سوائے جب انسان کی موت کا وقت آ گیا، اس وقت اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس کو جیسے ہی اس کو یہ فیلنگ آ گئی نا کہ جیسے اس کی روح تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، آپ کے فرشتے موت کے آپ کے آ گئے، آپ نے فرشتوں کو بھی اگر دیکھ لیا تو آپ نے جیسے فرشتوں کو دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ فرشتے تو ظاہر ہے مجھے لینے آئے ہیں، اس وقت آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب آپ جتنی مرضی توبہ کریں وہ قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے سورج جب رائز کرے گا، تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جو قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت جب آ جائے گی کہ اس دن سورج جو ہے مشرق سے نہیں نکلے گا، بلکہ جہاں غروب ہوتا ہے ویسٹ میں وہیں سے رائز کرے گا. تو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن آ گیا. اب اس وقت جتنے مرضی لوگ توبہ کریں، جتنی مرضی آپ توبہ کریں، وہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. خاص طور پہ دن میں بار بار استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں. اور یہ بھی کہ رات سونے سے پہلے جب بھی بیڈ پہ لیٹیں تو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں جو بھی ہم سے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ رات کو سوئے صبح میں نہیں اٹھے. بہت سی ڈیتھس ایسے ہی ہو جاتی ہیں، رات سوتے میں ہو جاتی ہیں، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو آپ ساتھ ہی توبہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کو اسی وقت آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں. آپ اس پہ نادم بھی ہوں، اور آپ کوئی بھی طریقہ ہے، آپ اس میں جیسے کوئی گناہ آپ سے ہو گیا تو پھر آپ کوئی چیریٹی کر دیں، کوئی نیکی کا کام کر دیں تاکہ وہ نیکی آپ کے گناہ کو بدل دے. تو اس کے بارے میں یہ بھی پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی اچھا کام کوئی آپ ایسا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیکی کو ریپلیس کر، آپ کی جو برائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیں. اور دوسرا ایک یہ بھی بات ہے کہ جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے تو آپ کے فرشتے اسی وقت اس کو نہیں لکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ گھڑیاں دی ہیں کہ آپ اتنی دیر ویٹ کریں. تو فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ نے کچھ دیر ویٹ کرنا ہے، اور جب تک ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت پلٹ آئے، توبہ کر لے. تو اگر آپ اس ٹائم پیریڈ کے اندر، وہ جو ونڈو پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ونس آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ ہمیں یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے توبہ کی ہے تو اب میں نے توبہ کی ہے تو میری توبہ تو قبول ہو ہی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں میں سب سے بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا ہوں. بالکل ہے، اللہ تعالیٰ بالکل توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن
جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا اور اللہ کا جس کے لیے ارادہ ہوگا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کریں. یہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ کیا ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے میری توبہ قبول نہ ہو. تو پھر اس سے آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے توبہ کرتے ہی رہنا ہے. بار بار توبہ کریں کہ نہیں پتہ نہیں میں نے پچھلی دفعہ توبہ کی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. آخری وقت تک کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دن میں 100 ٹائم استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے تھے. کوئی گناہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں، نہ وہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کوئی بھی برائی آپ دیکھ لیں. صادق الامین کہا جاتا تھا ان کو، اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھنی پسند کرتے تھے. کسی اور کے پاس کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے وہ. تو یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح کر سکیں کہ ہمارے بارے میں بھی ایک ایسی ہی ریپوٹیشن ہو، اچھی ریپوٹیشن ہو، اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف ہونے کے باوجود بھی استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ تو بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہم پورے دن میں کتنے ہی گناہ کر جاتے ہیں، کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جس سے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، اور یا کوئی بات بات میں جھوٹ بول جاتے ہیں، مذاق میں جھوٹ کہہ دیا، کوئی غیبت کر دی، کتنی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اول تو بچیں ان چیزوں سے، اور اگر پھر بھی غلطی سے ایسی چیزیں ہو جائیں تو فوری اللہ کے آگے جھک جائیں، فوری اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ ہماری زندگی میں آنا ہے نہیں آنا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے ادھر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گناہ بھی کیا ہی ہے اور ساتھ ہی اللہ رحم کر انسان کی ڈیتھ ہو گئی کہ آپ کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا. تو جو بھی موقع جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانیں اور گناہوں کی اپنے معافی اللہ صلی سے مانگے. کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کیے ہیں تو اس کی جب تک آپ اللہ کے آگے خود اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے خود سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.